بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ یہی وہ پھل ہے جس کو قرآن نے زقوم کہا ہے۔ یہ بات آج کل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹرابری کے بارے میں واضح کیا جائے، یہ کھانا حلال ہے یا پھر حرام۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹرابری کے بارے میں فقہا کی آراء سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ فقہا کے نزدیک اسٹرابری کھانا کیسا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زقوم کیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جبکہ ایک بار اسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوہر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کیکٹس کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ تلخ اور ناگوار ہوتا ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وہ پیٹوں میں کھولے گا کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہے۔ ناظرین، ان روایات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اسٹرابری حرام نہیں ہے۔ اسٹرابری تو ایک میٹھا پھل ہے، لیکن ایک اور بات جو اس کی حرمت کے حوالے سے بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کی صورت ناک کے پھن جیسی ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہم اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فقہا کی آراء سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ مند بھی ہے۔ یہ لذیذ اور ارق سے بھرپور پھل ہے